الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہاں سے لے کے وہاں تک دائیں سے بائیں تک سارے لوگ مل کر کے اپنے آقا کو یاد کر کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بہت پیارے اشعار کے دو تین مجھے اشعار یاد آ گئے، ایک نعت کے اور اس میں کچھ مرتبہ اشعار بھی ہیں، مجھے یاد آ گئے اچانک سماعت کرے۔ ایک بہت پیارے شاعر ہیں، انہوں نے کہا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ بہت پیارے اشعار ہیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ بہت پرانے ہیں لیکن اولڈ از گولڈ آپ نے سنا ہوگا، پرانے میں ہی بہت مزہ ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور وہ دربار رسالت ہے وہاں اپنوں کا کیا کہنا، وہ دربار رسالت ہے، وہ دربار رسالت ہے وہاں اپنوں کا کیا کہنا، وہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، وہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں۔ یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ پیاسے رہیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ سمجھ وہ بھی رہے تھے کہ علی کے شہزادے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، اگرچہ 72 ہیں تو کیا ہوا، وہ 22,000 سمجھ رہے تھے کہ ہے تو 72 لیکن اس میں علی کے شہزادے ہیں جو پورے خیبر کے دروازے کو اکیلے اٹھاڑ کر پھینک دیا۔ اس حیدر کے بیٹے تھے امام حضرت علی کے، اس میں کئی بیٹے تھے، حضرات صرف امام حسین ہی نہیں تھے، اور بھی بہت سے بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت ابو بکر ہے، ایک کا نام حضرت عمر ہے، ایک کا نام حضرت عثمان ہے، اور کچھ پوتے بھی تھے، حضرات امام حسن کے بھی بیٹے تھے، بہت سے شہزادے تھے جو ہمارے نبی کے خاندان کے اور مولا علی کے اولاد کے تھے۔ حضرات انہوں نے پانی بند کر دیا، کیا سوچ کر کہ جب یہ پیاسے ہوں گے تو پھر یہ کمزور پڑ جائیں گے، نڈھال ہو جائیں گے، یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے نادان تھے وہ لوگ، کتنے مقدر کے بدنصیب تھے وہ لوگ، کتنے مقدر کے گرے ہوئے لوگ تھے کہ جنہوں نے میرے آقا کی آن سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد سوچتے ہیں پانی بند کر دیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ نادانوں، یہ پانی سے کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ سنو، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جاؤ ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ اشعار یاد آ گئے تھے، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد 10-5 منٹ میں کچھ اسلامی باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ آرام سے بیٹھے آپ لوگ اور ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سال امام حسین کے نام پر بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بریفلی آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر کربلا کے میدان میں جو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، یہ کیوں پیش آیا، کیسے کیسے پیش آیا، کیا معاملات تھے، اور کیا وجہ تھی کہ امام
حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یزیدیوں کی بات نہیں مانی۔ حالانکہ جو سامنے فوج تھی وہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وہ بھی نماز پڑھنے والے لوگ تھے، وہ بھی روزہ رکھنے والے لوگ تھے، ان میں بھی بہت سے صحابہ کے بیٹے تھے، لیکن حضرات کتنے عقل کے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایسے معاملے کو سامنے لا کر کے امام حسین کا مقابلہ کیا۔ ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 500 سال ہو چکے تھے۔ کتنے ہو چکے تھے؟ کسے گئے ہوئے؟ کسے عیسیٰ علیہ السلام کو 500 سال ہو گئے تھے۔ ہمارے نبی سے پہلے آخری نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ مبارک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن اقدس سے بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ ایک وہ عورت ہے جسے اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، وہ ہے حضرت حوا، اور ایک وہ انسان ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، حضرت حوا کے ماں نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، ان کی ماں ہے۔ حضرات وہ کنواری تھیں، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی مرضی سے انہیں بیٹا عطا کیا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی باپ کے بیٹے ہیں تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن میں اس کا واضح اعلان ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نعوذ باللہ کوئی قدم غلط اٹھایا تو وہ ایمان سے فوراً خارج ہو جائے گا۔ اور عیسائی اسی لیے بہک گئے، انہوں نے کیا سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود مانا، حضرت عیسیٰ کو بھی معبود مان لیا اور ان کی ماں کو بھی معبود مان لیا، تینوں لوگوں کو معبود مان لیا۔ یہاں سے معاملہ گڑبڑایا۔ بہرحال یہ تو میں نے ایک الگ سے آپ کے سامنے اس لیے بیان کر دیا تاکہ آپ کے نالج میں تھوڑا اضافہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کے 500 سال کے بعد مکے کی سرزمین پر ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جسے اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ بچوں، بیچ میں نہ اٹھنا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو چلے گئے ادھر آنا بھی نہ آگے آپ کو، وہیں ادھر سے چلے جانا۔ جو بیچ میں اٹھتا ہے سب اسے دیکھنے لگتے ہیں، ہمارا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے سسٹم۔ ہماری سنیے آپ لوگ، جسے سننا ہے اور سے سنیے، زبردستی سنانے کی اپنی عادت نہیں، میں بار بار کہتا ہوں حضرات۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک خاموش رہے اور اپنے آپ کو منواتے رہے۔ عالم یہ تھا کہ پوری مکے کی دنیا یہی کہتی تھی کہ اتنا پیارا بیٹا ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ جو کبھی برائی کرتا ہے، نہ جس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، نہ جس کے اندر کوئی عیب ہے۔ بڑا پیارا بیٹا ہے، امانت دار ہے، اگر امانتیں اس کے پاس رکھی جائیں تو جیسی امانت رکھی جاتی ہے ویسی ہی واپس مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا وقت گزرتا گیا، 40 سال کے ہوئے، جب دیکھا سارے لوگ حضور کی تعریف کرنے لگے ہیں تو حضور نے پورے مکے کو اکٹھا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ابھی تک سچا مانتے تھے، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں پہاڑی پہ کھڑا ہوں، اگر تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو ایکسپٹ کر لو گے، مان لو گے میری بات کو؟ تو مکے کے کفار نے کہا تھا آپ تو سچے ہیں، آپ کی تو ایک ایک بات کو مانوں گا۔ تب میرے آقا نے کہا تھا اگر میں سچا ہوں تو سنو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بہرحال انہوں نے نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ظلم و ستم کا دور شروع ہوا، کفار و مشرکین نے میرے آقا کو ستانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوتے چلے گئے، تھوڑے تھوڑے اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چند جب مسلمان ہو گئے ادھر کفار و مشرکین کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ جب کفار و مشرکین کا ظلم و ستم زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ اب تم مکہ چھوڑ دو اور کہاں چلے جاؤ؟ مدینے چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ مدینے چلے جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینے گئے۔ سمجھئے گا یہ کوئی پوری خلاصے کے طور پر نہیں ہم سن رہے ہیں، بس صرف اختصار کے ساتھ کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا۔ اور اگر اس میں ایک ٹاپک پہ بات کیا جائے، جیسے ہمارے نبی نے مکے سے مدینے کا سفر کیا، اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔
مکے سے مدینے کی طرف. مدینے پہنچے تو مدینے کو اپنا کیپٹل بنا لیا اور وہاں سے دین کا کام کرنا شروع کر دیا. پوری دنیا میں اسلام بڑھ رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں لوگ ایمان لے آئے, تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے, تو ہمارے نبی ہجرت کے 10 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا سے جب ہجرت کی تھی تو میرے آقا کی عمر تھی 53 سال, اور 10 سال کے بعد رخصت ہوئے تو ہمارے آقا کی پوری عمر کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 63 سال. کتنی ہوئی؟ 63 سال. کچھ لوگ ابھی بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بتایا جا رہا ہے. بہت غور سے سنیے گا میری بات. ہم آپ کو کہاں سے سارا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کربلا کیوں پیش آیا. پھر کیا ہوا جب میرے آقا گزر گئے تو پورے مدینے میں طوفان وبا ہو گیا. ہر طرف عجیب و غریب کہاں بیٹھ جاؤ بھیا, بیچ میں بار بار نکل جاؤ اور تقریر ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کی نہ نکلنا ہے جیسے میں نے آپ آگے سے پیچھے سے چلے جاؤ, آپ کو جانا ہے تھوڑا سا یہیں سے نکل گئے ہیں تاکہ انہیں دوسرے دیکھیں ہمیں کوئی نہ دیکھے. ایک بار دوسرے بات پڑھ لیجیے. اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسے کوئی بیچارے تکلیف نہ ہو, بچے ہیں ابھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ نہ سمجھیے گا ڈانٹ پڑ گئی, ڈانٹ نہیں, بس یہ ایسے ہی کہہ دیا تاکہ دوسرا کوئی نہ نکلے گھر سے, ورنہ بچے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں, اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی ہے. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, عجیب طوفان وبا تھا. حضرت عمر تو ننگی تلوار لے کے نکلے تھے اور بولے تھے جس کی زبان پر یہ آ گیا کہ میرے نبی ختم ہو گئے تو اس کا سر قلم کر دیں گے. حضرت ابو بکر الگ پریشان ہے, سارے صحابہ الگ پریشان ہیں. کل ملا کر کے جب دیکھا چاروں طرف ماحول بکھرا جا رہا ہے, مسلمان بٹے جا رہے ہیں, انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, تو جلدی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بڑے بڑے صحابہ اکرام نے بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو تسلیم کر لیا کہ حضور کے بعد حضور کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے. کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 2 سال کچھ مہینے خلافت کو سنبھالے اور اس کے بعد ان کا بھی وصال آیا. ان کے بعد دوسرے نمبر پہ خلیفہ بنے حضرت عمر ابن خطاب. کون بنے؟ عمر, حضرت عمر جنہیں فاروق اعظم کہتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ سال حکومت کی, خلافت کی, دونوں چیزیں تھی, حکومت بھی تھی, خلافت بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین رہے اور ایسے جانشین تھے جن کی جانشینی دنیا کی سب سے بہترین جانشینی ہے. کچھ اس دن جو میں آیا تھا کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. حضرات جب حضرت عمر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تو ان کے بعد تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی. اور جب حضرت عثمان غنی بھی 40 دن کی بات, 40 دن تک ان کے دشمنوں نے گھر کو گھیر دیا تھا, 40 دن سے بھوکے پیاسے, جب تک ان کے پاس تھا کھانا پینا چلا, جب ختم ہو گیا تو پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے پیاسے حضرت عثمان غنی کو مدینے میں شہید کر دیا گیا. جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ بنایا گیا کسے؟ مولا علی کو. کسے بولتے ہو تھوڑا, ابھی ہم آپ کو وہ جو آپ سوچ رہے انتظار کر رہے ہیں کہ یار موسم نہیں بن رہا ان کا, یار بڑا دھیرے بول رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار مولانا صاحب کیونکہ تقریر اچھی ہوتی نہیں جب تک موسم نہ بنے اور جب تک کہ تھوڑا آواز تیز نہ کی جائے. اسے نہ سوچیے کہ آواز کب تیز ہوگی, اسے نہ یاد کریے آواز کب تیز ہوگی, بس اپنے آقا کی پوری تاریخ کو سنتے رہیے اور اپنے آقا کے اصحاب اور خلفاء اور اہل بیت کی تاریخ کو سنتے رہیے اور دل کو تھوڑا سرور بخشتے رہیے اور تھوڑا حاصل کریے علم کہ کیسے کیسے کیا پیش آیا. جب مولا علی خلیفہ بن گئے, مولا علی کے خلافت کے بعد جب مولا علی کا وصال ہو گیا تو خلیفہ بنے حضرت امام حسن. کون بنا؟ حضرت امام حسن کے والد کا نام پتہ ہے کسی کو؟ مولا علی. حضرت امام حسن ہے مولا علی کے بڑے بیٹے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے 6 مہینے. کتنے دن؟ 6 مہینے خلافت کو سنبھالا. کس نے؟ امام حسن نے. اور جب 6 مہینے پورے ہوئے تو کچھ معاملات ہوئے تو حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی. کسے دے دی؟ حضرت امیر معاویہ. امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, بڑے نیک ہیں اور ان کے لیے جنت کا مفتاح ہے اور یہ کاتب وحی ہیں. کاتب وحی اس صحابی کو کہتے ہیں جو قرآن پاک نازل ہوتا تھا اس قرآن کو جو صحابی لکھتے تھے. جیسے آج ایک سورت نازل ہوئی,
یا ایک آیت نازل ہوئی؟ پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، 23 سال میں قرآن مقدس نازل ہوا۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا، ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ قرآن نازل ہوتا جاتا تھا، میرے آقا ان صحابہ کو بلاتے تھے اور ان سے لکھواتے رہتے تھے۔ ان لکھنے والے صحابہ میں ایک صحابی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہے، وہ بھی قرآن کی آیات کو لکھا کرتے تھے۔ حضرات جب یہ خلیفہ بنے تو خلافت صحیح چلتی رہی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا ایک تھا جس کا نام تھا یزید۔ وہ یزید انسان سچے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، اتنا بہکا ہوا تھا کہ ان کا باپ، یزید کا باپ حضرت امیر معاویہ اپنے بستر مرگ پر تڑپ رہے تھے، لیکن یزید کو مطلب نہیں تھا کہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا، پھر بھی اسے کوئی خبر نہیں اس نے لی۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، لیکن انتقال کے بعد یزید نے تخت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے باپ شہنشاہ تھے، میرے باپ خلیفہ تھے، لہذا ان کے بعد خلیفہ میں بنوں گا، ان کے بعد خلافت میری ہوگی۔ حضرات جب یزید نے خلافت کا دعویٰ کر دیا، چونکہ یزید انسان صحیح نہیں تھا، وہ غلط راستے پہ چلنے والا تھا، تو سچے مسلمانوں کو یہ شک ہو گیا کہ انہیں فہم ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام کے نیا کو ڈبو دے اور اسلام کو بدنام کر دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ دمشق میں اسلام کیپٹل تھی، حضرت امیر معاویہ کہاں رہتے تھے؟ دمشق میں، اور دمشق ہے ملک شام عراق کے علاقے میں ایک شہر ہے، وہاں راجدھانی تھی، وہاں امام حسن حضرت امیر معاویہ تک خلافت چلتی رہی۔ یزید بھی وہیں خلافت کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے، کہاں کے لوگوں نے؟ کوفہ بھی ایک شہر ہے، کوفہ بھی ایک شہر ہے، یہاں کے لوگوں نے، اب یہیں سے غور سے سنیے گا، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا، کیا کہتے ہیں خط میں کہ حضور آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ امام حسن کے بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید نے خلافت کا دعویٰ کر دیا ہے اور یزید کی خلافت کو ہم لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ اب آپ کے سامنے یہ راستہ ہے کہ آپ مدینے سے چل کر کے کوفہ آ جائیں، آپ مدینے سے چل کر کے دمشق آ جائیں اور خلیفہ آپ بنیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ یہ کس نے لکھا؟ کوفہ والوں نے۔ کس نے لکھا؟ کوفہ والوں نے۔ اب آپ دیکھیں حضرات، انہوں نے لکھ دیا، مدینے میں خط پہنچا، پورے مدینے میں خلبلی مچ گئی، صحابہ اکرام پہنچے گا حضور انہوں نے مولا علی کو شہید کیا ہے، حضور انہوں نے امام حسن کو زہر دیا ہے، آپ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، آپ نہ جائیے۔ سارے لوگ مشورہ دے دیں نہ جائیے۔ امام حسین کہتے ہیں اگر میں نہ گیا اور یزید خلیفہ بن گیا اور اس نے اسلام کی نیا کو ڈبو دیا تو پھر میرے نانا مجھ سے تو قیامت کے دن سوال کریں گے کہ کیوں تم نے میرے دین کو بچانے کے لیے آگے قدم نہیں اٹھایا، جب تمہیں بلایا گیا تھا تو تمہیں جانا چاہیے تھا۔ امام حسین اس بات کو سوچ رہے ہیں اور صحابہ اکرام سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے دھوکے دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ایک حسین ہمارے ہیں ان کی بھی جان لے لیں۔ حضرات وہ پریشان تھے صحابہ اکرام اور امام حسین یہ سوچ رہے تھے اگر ہم نہ گئے تو قیامت میں میرے نانا میرا دامن تھام لیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے میرا حسین جب کوفہ کے علاقے میں یزید نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا تھا تو تو نے میرے دین کو بچایا کیوں نہیں تھا؟ امام حسین اس سوچ میں تھے حضرات، لیکن ادھر سے تو ابھی کوئی معاملہ گڑبڑ تھا ہی نہیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا اچھا اگر ایسا کریں آپ کو جانا ہی ہے تو پھر آپ ایک کام یہ کریں، کیا کام کیا جائے؟ کہا کسی ایک اپنے نائب کو، کسی ایک نائب کو یعنی اپنا ایک خلیفہ کو بنائیے اور اسے بھیج دیجیے، وہ جا کر کے وہاں ماحول کو سمجھے گا، اگر ماحول اچھا ہوگا تو پھر امام حسین بھی وہاں جائیں گے اور اگر ماحول اچھا نہیں ہوگا تو امام حسین وہاں نہیں جائیں گے، چونکہ امام حسین کوئی عام شخصیت تو تھے نہیں۔ تو پھر ان کے لیے وہاں بھیجنے کے لیے چنا گیا حضرت علی کی نسل کے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت مسلم کو، کسے؟ حضرت مسلم کو بھیجا گیا، کہا جاؤ اور تم کوفہ کے حالات کا جائزہ لو اور وہاں جا کر کے یہ بتاؤ کیا وہاں جانے کے قابل لوگ ہیں؟ وہ پہنچے وہاں، انہوں نے بتایا کہ میں امام حسین کا نائب بن کے آیا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بتایا اور لوگوں نے دیکھا یہ حضرت مسلم ہے تو 40,000 لوگ ان کے ساتھ ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 40,000 لوگوں نے فوراً آپ کو اپنا ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا، کہا ہم آپ کے ہاتھ
کر کے ایک انسان نکل گیا. جب خط لے کر کے نکل گیا, ادھر کوفہ کے گورنر کو یہ خبر ہو گئی کہ یہاں مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں, وہ امام حسین کے نائب ہیں, انہوں نے بیعت شروع کر دی ہے. جب اسے یہ خبر ہوئی تو اس نے پھر طرح طرح کے معاملات کیے. ہوا یہ شہر کے معزز لوگوں کو, گھر کے اہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے کہا گیا سارے گھروں کے لوگوں سے کہو کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. حضرات اب دیکھیں معاملہ یہی سے خراب ہو گیا ہے. جب یہ خط مدینے پہنچا, اور یہاں تو حالات ابھی اچھے تھے, مدینے خط پہنچا, سب نے کہا اب ٹھیک ہے, اگر ماحول ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیے. امام حسین وہاں سے رخصت ہو گئے. موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا, لیکن جیسے ہی خط ادھر سے گیا تھا ادھر حالات بدل گئے. کوفہ والوں نے امام مسلم کے ساتھ دھوکہ شروع کر دیا, ان کا ساتھ چھوڑ دیا, کیونکہ ان کے اہم لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے. جب وہ گرفتار کر لیے گئے, امام حسین ادھر سے چل دیے, انہیں گرفتار کر کے اور پورے مسلمانوں کو امام مسلم کے خلاف کر دیا گیا. امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کا عالم یہ تھا کہ سلام کے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھتے ہیں تو پیچھے 40,000 کا مجمع ہے, لیکن جب سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے. حیران ہے کیا ہو گیا ہے, حیران ہے, پریشان ہے کیا ہو گیا ہے. اپنے لیے نہیں پریشان ہے, دل میں خیال آتا ہے اب تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو میرے حسین کو یہ بتاتے جا کے حسین معاملہ بدل چکا ہے, اب مدینہ نہ چھوڑنا, اب نانا کے دربار کو نہ چھوڑنا, اب مکہ المکرمہ کو نہ چھوڑنا, کوفہ نہ آنا. یہاں کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے. اب امام مسلم بے چین ہے, حالات اتنے خراب ہیں, در در بھٹک رہے ہیں, کوئی بچانے والا نہیں ہے, کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. کسی طرح ایک گھر کے اندر پناہ لے لی. حضرات پورے لوگوں نے ڈھونڈوایا, فوج ڈھونڈ رہی ہے مسلم کہاں ہے, مسلم کہاں ہے. امام مسلم کو ڈھونڈ کر کے معاملہ یہ ہوا کہ علی کا خون, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خون, خون ہاشمی مسلم کی رگوں میں تھا. جب دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ اس ہاشمی بازوؤں کے اندر حیدر کرار کی تلوار کی طاقت آئی تو یہیں سے یزیدیوں کا قتل شروع ہو چکا تھا. نہ جانے کتنوں کو جہنم رسید کر کے آخر میں جام شہادت پی لیا. ادھر مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں, ادھر خط پہنچ چکا ہے. حسین معاملہ اچھا ہے, آپ آ جائیے. حسین معاملہ ٹھیک ہے, آپ آ جائیے. امام حسین وہاں سے چل دیے ہیں. یہ معاملہ مل رہا ہے کہ چلو سب ٹھیک ہے, وہ ہے کہہ کر کے صرف خلافت کو سنبھالنا ہے, مسلمانوں کی رہنمائی کرنا ہے. حضرات جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ امام حسین بھی آنے والے ہیں, فوراً یزیدی دربار سے حکم ہو گیا, خبردار امام حسین کہیں کوفہ میں داخل نہ ہونے پائے. فوراً امام یزید نے ایک چال چلی اور اپنے بہت ہی ہوشیار کمانڈر ان چیف کو, جس کا نام تھا ابن زیاد, اسے برقعے کے اندر کر کے, اسے پردے کے اندر کر کے اور لال لشکر کے ساتھ کوفہ بھیج دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے, لوگوں نے بتایا یہ حسین ہے. حضرات حسین کے بہانے سے ابن زیاد نے کوفہ کے اندر انٹری کی, اور انٹری کرنے کے بعد ابن زیاد نے پورے کوفہ کی کمان کو سنبھال لیا اور کہا خبردار اگر کسی ایک نے بھی امام حسین کا ساتھ دے دیا. حضرات ایک اور فوج کی ٹکڑی لگا دی گئی, کوفہ کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ, کوئی انسان بھی کوفہ کے اندر داخل نہ ہونے پائے. ادھر میرے حسین کا قافلہ چل چکا ہے, امام حسین کے ساتھ ان کے گھر کے بچے بھی ہیں, ان کے گھر کی عورتیں بھی ہیں, ان کے گھر کی شہزادیاں بھی ہیں, ان کے گھر کے ناز کے پالے ہوئے بچے بھی ہیں, 6 ماہ کے علی اصغر بھی ہیں, حضرت قاسم بھی ہیں, اور 72 جانثار بھی ہیں. حضرات ان 72 اور کچھ اہل بیت کے افراد کا یہ قافلہ چل رہا ہے. اسے خبر نہیں تھی کہ ہاں کچھ ہونے والا ہے, لیکن امام حسین سب جانتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی میرے آقا نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ جب کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں تو کوفہ کے باہر فوج لگی ہوئی تھی. اس فوج کی ٹکڑی نے امام حسین کو وہیں روک دیا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں؟ راستہ یہ تھا کہ امام حسین کوفہ کے اندر داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو روڈ کینجری آ رہا ہے اور کینجری کے 5 کلومیٹر آگے جا کر کے ایک راستہ اور دوسرا کہیں جاتا اور وہاں جا کر کے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے اور وہ آنے والے پوچھیں کہ کینجری جانا ہے تو وہ بجائے ادھر کے ادھر موڑ دیں تو وہ کینجری نہیں آئے, وہ کہیں اور نکل جائے. امام حسین کے ساتھ یہی کیا, اس فوج کی ٹکڑی نے گھیر لیا اور کہا کہ آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ ادھر سے جائیے. دھوکہ دے کر کے نہ جانے کیسے جیسے تیسے کرتے ادھر ادھر جب بہت آگے چلتے گئے تو ایک جگہ کہا یہیں پڑاؤ کر لیا جائے. پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے تو کسی نے بتایا یہ کربلا جگہ ہے. بس جب کربلا کا نام سنا
تھا اور امام حسین نے کہا تھا یہی خیمے نصب کر دیے جائیں، اب یہی ہماری آخری منزل ہے۔ یاد آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں۔ حضرات اب کیا ہوا، ماہ محرم کے شروع میں امام حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچا۔ 1 تاریخ یا 3 تاریخ کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا۔ ادھر سے 22,000 فوج کو تیار کر کے یہاں بھیجا گیا کہ جاؤ تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا تھا حسین کا مقابلہ کرنا ہے، یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے، ان کا مقابلہ کرنا۔ اب 22,000 فوج آئی اور امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب امام حسین ہے، بار بار کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، لوگوں مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا شہزادہ ہوں، لوگوں مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا چہیتا ہوں، مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کے خاندان کا ایک گلشن کا ایک پھول ہوں۔ بار بار آپ اتمام حجت کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، کچھ نہیں ہوا۔ جب 7 تاریخ آئی کہ یزیدیوں نے امام حسین کے اوپر پانی کو بند کر دیا، پانی بند کرنے کے بعد انہوں نے سوچا تھا یہ کمزور ہو جائیں گے۔ حضرات پھر معاملہ یہ ہوا، بار بار امام حسین سمجھاتے رہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے اس کے معاملات ہے کیونکہ سامنے والے جو فوجی آئے تھے انہیں حکومت کا لالچ دیا گیا تھا، انہیں پیسے کا لالچ دیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بار بار کہہ رہے ہیں یزیدیوں دیکھ لو تم کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، یزیدیوں سمجھ لو تم کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ 10 محرم ہوئی، پہلے تو 2 محرم پوری ہونے کے بعد 10 محرم کی رات جب آئی تو حضرات امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد رات کے سناٹے میں امام حسین کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے، تم سن لو میری بات کو غور سے، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، تم میں سے جو لوگ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے انہیں بھی کہیں کہ ان کی بھی جان کو نقصان پہنچ جائے۔ حضرات وہ گنے چنے افراد کہتے ہیں حسین اگر آپ کو ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر میدان محشر میں کون سا منہ لے کر کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ حسین آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور میں کہتا ہوں اللہ حسین کا جو ساتھ چھوڑے گا قسم خدا کا، قسم خدا کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ جنت حسین کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ سنو والحسین سیدہ شمال اہل الجنہ، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے بادشاہ ہیں۔ ایمان کہتا ہے اے یزیدیوں مر جاؤ گے، نکل جاؤ گے، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، کیونکہ جنت میں وہ جائے گا جو حسن و حسین کا وفادار، ان کے خلاف تلوار اٹھانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جائے گا ہی نہیں۔ کیسے جائے گا؟ جب ان کے خلاف تلوار اٹھائیے تو کہاں سے جائے گا؟ نہیں جا سکتا ہے۔ حضرات جب سردار سے دشمنی کر لو گے تو پھر اس کی رعایا میں یا اس کی ملکیت میں کیسے جاؤ گے؟ اور حضرات کہیں کوئی ایسا نہ ہو جو یزید کی عورتیں سوچے ہم تو یزید کی عورتیں ہیں، ہم تو ان کے خاندان کی عورتیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھیے کہ آقا نے صرف جوانوں کا سردار نہیں بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ حسن و حسین کی ماں کو جنتی عورتوں کا سردار بنا کر کے بتایا لوگوں نہ مرد نہ عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جو حسنی ہوگا، حسینی ہوگا، فاطمی ہوگا، جو ہماری آل کا وفادار ہوگا، وہی جنت کا حقدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہوگا اس نے دیکھنا جلوہ حسین کا۔ لوگ سوچتے ہیں دنیا میں حسین کو شہید کر دے، انہوں نے تیر مار لیا ہے۔ نہیں حضرات پانی بند کر کے بڑا اتراتے پھرتے ہیں، وہ تو امتحان تھا میرے حسین کا، وہ تو امتحان تھا میرے حسین کا، ورنہ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے اگر اصغر مسکرا دیتے ذروں کو دیکھ کر تو ہر ذرے سے پانی کا چشمہ نکلتا، کیونکہ یہ بیٹے ہیں اسماعیل کے، یہ بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے، اور اسماعیل وہ ہیں جن کی ایڑیوں سے اللہ
چشمہ جاری ہے۔ یہ بیٹے ہیں اسماعیل کے، اور اسماعیل کے قدموں سے اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا ہے۔ کوئی کہے گا ارے وہ تو نبی ہے، یہ تو نبیوں کے بیٹے ہیں، نبی کا معاملہ الگ ہے، بیٹوں کا معاملہ الگ ہے۔ تو نہ مانو، اگر تمہیں اتنا ہی فکر ہے تو سنو، یہ نبی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، لیکن بیٹوں کا بھی مرتبہ بڑا نرالا ہوتا ہے۔ مرتبہ دیکھنا ہو تو نبی کے بیٹوں کو تو الگ بات ہے، وہ تو نبی کے فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ تو نبی کے نواسے ہیں۔ نبی کے بعد صرف فاطمہ تو زہرا بیچ میں ہے، اس کے بعد حسن و حسین ہے۔ اگر تمہیں بیٹوں کی شان دیکھنا ہے تو نبی کے ان بیٹوں کا نہ دیکھو، بلکہ ان کے بیٹے، 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 ان کے بیٹے۔ کئی بیٹوں کے بعد ایک انسان ایسا آیا ہے جس نے پانی کے اوپر حکومت کر کے بتایا ہے، لوگوں ہمارے دادا حسین کو کبھی مجبور نہ سمجھنا، دیکھو ان کا شہزادہ اجمیر میں بیٹھ کر اناس ساگر کو کٹورے میں اکٹھا کر کے بتا رہا ہے، لوگوں جو پانی تم نے بند کیا تھا وہ تو حسین کے بیٹوں کا غلام ہے، وہ تو حسین کے بیٹوں کے در کی بھیک مانگتا ہے۔ بلکہ قسم خدا کی، اگر حسین چاہے تو انسان سات سمندر پی جائے لیکن اس کی پیاس کبھی بجھنے نہ پائے، کیونکہ یہ شہزادے ہیں امام الانبیاء کے، اور امام الانبیاء وہ ہے جو قیامت میں اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائے۔ وہ تو امتحان تھا، وہ کیا تھا؟ اگر امتحان نہ ہوتا تو ایک ایک یزیدی وہی کھڑے کھڑے موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ ان کے بچوں نے کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ ان کا امتحان لینے کے لیے لوگوں نے سوچا کہ ان کا امتحان لیا جائے، بڑے بابا بنتے ہیں۔ ایک زندہ انسان کو لٹایا، جنازہ تیار کیا، کہا ان کے پاس لے چلو، اگر اللہ والے ہیں تو یہ جنازے کی نماز پڑھائیں گے نہیں۔ پہنچے، کہا حضور انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بزرگ سے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کر دیجیے؟ نماز تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں لڑکے تھے، چیک کرنا چاہتے تھے، بولے مردہ ہی تو ہے تبھی تو لے کے آئے۔ کہا اچھا مردہ ہے؟ کہاں مردہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے تو پڑھائے پڑھتے۔ پڑھا دی نماز جنازہ۔ جب سلام پھیرا تو مسکرانے لگے اور کہا کہ آج پھیل ہو گئے ہیں آپ، سب پھیل نہیں ہوئے ہیں، کپڑا ہٹا کے دیکھو ذرا، جس سے زندہ لے کر کے آئے تھے اس کی روح قبر سے انسری سے پرواز ہو چکی ہے۔ دیکھ کر حیرت میں ہو گئے ہیں۔ اللہ چیک کرنے آئے تھے، قدموں پہ گر گئے، حضور غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی کے شہزادے کو رحم آ گیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کہا حضور خالی نہ بھیجے، جو وہ زندہ لے کے آئے تو اسے بھی زندہ کر دیجیے۔ بہت کہا تو اشارہ فرمایا تو اللہ نے اس مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جن کے بیٹوں کی یہ شان ہے، اگر کربلا میں ایک اشارہ کر دیتے تو سب کے سب وہیں کھڑے کھڑے دفن ہو جاتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی مجلس چل رہی تھی، بڑا جوش میں مجلس تھی، اچانک ایک چیل ادھر سے گزری۔ کون گزرا؟ چیل گزری، اچھے کرتے ہوئے چیل جیسے گزری تو وہی حال، ابھی کوئی موٹر سائیکل ادھر سے گزرے تو آپ ہماری نہیں سنیں گے، کیا دیکھیں گے؟ موٹر سائیکل، سب نہیں کچھ لوگ۔ تو جب چیل گزری تو کچھ لوگوں نے ایسے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا، غوث اعظم کو دیکھنا، فرمایا ہم تو لوگوں کو اللہ کی یاد دلا رہے ہیں اور تو لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں۔ جلال کی نظر سے دیکھا، تاریخ بتاتی ہے نظر اٹھائی تھی اور وہ چیل پھڑپڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔
محفل ختم ہوئی، کچھ خاص مریدین نے عرض کیا حضور اس چیل کی کیا غلطی تھی، وہ تو ایک پرندہ ہے، وہ بے زبان ہے، اس کی کیا کوئی خاص غلطی تھی، رحم فرمائیں حضور، وہ تو چلی گئی دنیا سے۔ اللہ، اور جب مریدین نے عرض کیا تو اس حسین کے شہزادے نے دوبارہ چیل کو رحمت کی نظر سے دیکھا تو چیل دوبارہ اڑتی ہوئی نظر آ رہی۔ وہی غوث اعظم جب ایک یہودی سے ایک مسلمان بحث کر رہا تھا تو جب مسلمان سے کہہ رہا تھا یہودی کہ عیسیٰ علیہ السلام نصرانی تھا، عیسائی تھا، اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیے ہوں تو بتاؤ۔ حالانکہ ہمارے نبی نے مردہ تو مردہ ہے، وہ بکریاں بھی زندہ کی ہیں جن کے گوشت کو کھا لیا گیا تھا، جن کے گوشت کو کھا لیا گیا تھا، وہ بکریوں کی ہڈیاں جمع کر کے میرے آقا نے ان پر ہاتھ پھیرا تھا تو وہ بھی دوبارہ زندہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک بکری تھی، صرف ایک بکری کا بچہ کسی طرح مل گیا، دیکھا حضور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کہا حضور اپنے گھر پہ بیوی کے پاس مشورہ کرنے آئے ہیں، شوہر بیوی کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ دیکھو شوہر نے کہا بیوی سے کہ زوجہ میرے آقا بہت بھوکے ہیں، میرے آقا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے آ رہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ماشاءاللہ آ رہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سمجھدار ہے، ہم سے ہی دھوکا ہو گیا، آپ ہاتھ اٹھا کے پھنس جاتے، بیچ میں نہ چھوٹ گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، حضرت جابر نے کہا کہ زوجہ حضور بھوکے ہیں، کہا جاؤ حضور کی دعوت کر دو۔ پہنچے کان میں کہتے ہیں میرے آقا آپ کی دعوت ہے، ابھی آ جائیے گھر پہ۔ وہ خندق کھودی جا رہی تھی، خندق مینس وہ گڈھا کہ جب پورے مکہ اور آس پاس کے لوگوں نے گٹھ بندھن کر کے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ کیا تھا کہ حضور اگر مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے تو مدینے کے چاروں طرف ایک خندق، ایک نہر ٹائپ کی کھود دی جائے تاکہ وہ کراس کر کے اندر نہیں آ پائیں گے، اور ایک جگہ ہم لوگ پورا محاصرہ سنبھالے رہیں گے۔ حضرات جنگ خندق کھودی، جنگ خندق کی تیاری ہو رہی تھی، وہ گڈھا کھودا جا رہا تھا، اتنے بھوک سے شدت میں تھے، حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیے تھے، صحابہ اکرام پریشان تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے آقا بھوکے ہیں آپ، دعوت ہے۔ آقا نے سنا جابر دعوت ہے، کہا میرے صحابہ سارے لوگوں کا کھانے کا انتظام جابر کے گھر پہ ہے۔ حضرت جابر چونک گئے، عرض تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، بیوی کے پاس آئے، کہا زوجہ تم نے تو حضور کی دعوت کی تھی، حضور نے تو سب کی دعوت کر دی۔ زوجہ بھی بڑی ہوشیار تھی، آج کل کی طرح نہیں تھی کہ پریشان ہو جائے کہ ہوٹل چلاؤ جا کے ہم نہیں پکا پائیں گے، تمہارے دوست مہمان آیا کرتے ہیں اور جب دیکھو جب چلے آتے ہیں، اپنے آ جائیں تو خوش ہیں، دوسروں کے آ جائیں تو نہ خوش ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، اپنے آ جائیں تو بہت خوش اور تمہارے آ جائیں تو نہ خوش۔ چاچا آئے بچے کے تو خوشی نہیں ہے، خالہ آئے گی تو خوشی ہوگی۔ یہ سسٹم ہوتا ہے کیونکہ اپنوں سے سب کو پیار ہوتا ہے نا، اپنوں سے بھی ہونا چاہیے اور اپنوں کے اپنوں سے بھی ہونا چاہیے۔ زوجہ بڑی سمجھدار تھی، کہا دعوت تو حضور نے کی ہے تو حضور پھر کھلائیں گے، تم کیوں پریشان ہے؟ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے دعوت کی ہے تو حضور خود کھلائیں گے، کہا حضور خود کھلائیں گے؟ ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے جابر پریشان ہو رہے ہیں، کہا جابر پریشان نہ ہو، کھانے کا وقت آیا، حضور آگے آگے ہیں، صحابہ چلے آ رہے ہیں، صرف تھوڑا سا سالن ہے، تھوڑا سا آٹا ہے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنا لعاب دہن تھوڑا سا سالن میں ڈالتے ہیں، تھوڑا سا آٹے میں ڈالتے ہیں۔ حضرات انسان اپنے محبوب کا بھی لعاب دہن پسند نہیں کرتا ہے، انسان اپنے جسے بہت چاہتا ہے اس کا بھی تھوک پسند نہیں کرتا ہے، لیکن تاجدار کائنات کا یہ عالم ہے کہ جسے وہ لعاب دہن مل جاتا تھا قیامت تک کی اس کی نسلیں مہک جایا کرتی تھی۔ دلہن کو مل جائے، اس کا لباس مہک جائے، جس گلی میں گر جائے وہ گلی خوشبو سے معطر ہوتی ڈال دیا۔ دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا گیا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کھاؤ۔ ادھر روٹیاں پکنا شروع ہو رہی ہیں، دو دو چار چار آتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ جو کھانا دو چار لوگوں کے لیے تھا سینکڑوں لوگ
खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए। कहो सुभान अल्लाह। और जब खाना सब खा गए तो हजरत जाबिर की बीवी कहती है, मेरे शौहर, आटा तो वैसे ही रखा हुआ है और सालन भी वैसे ही भरा हुआ है। मेरे आका अभी नहीं, कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही खत्म नहीं करते हैं। कहा जाबिर ये हड्डियां इकट्ठा करो, हड्डियां इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हड्डियों को इकट्ठा किया। हड्डियां इकट्ठा करने के बाद आका की बारगाह में जमा की। आका ने अपना मुबारक हाथ रखा, दोबारा बकरी का बच्चा जिंदा हो गया। जाबिर लो, सबने खाना भी खाया और तुम्हारी बकरी भी मिल गई। कहिए सुभान अल्लाह। तो आका ने तो मुर्दे तो जिंदा किए ही थे, बहुत से मुर्दों को जिंदा, खुद जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों को भी जिंदा किया था, बकरी को भी जिंदा किया। लेकिन वो इस नसरानी कह रहा था जिंदा किया हो तो बताओ, शायद हो सकता है मुसलमान को ना पता हो कि जिंदा किया है नहीं किया है। उधर से अब्दुल कादिर जीलानी गुजर रहे थे, कान में आवाज आई, मेरे नाना को चैलेंज दिया जा रहा है, मेरे नबी के बारे में कहा जा रहा है। कान नबी के बारे में कहता है। कहा हुजूर ये कहता है तुम्हारे नबी ने जिंदा किया हो तो बताओ। हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, एक नजर मारा करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। कहा अच्छा, कहा चलो फिर मुझे कहीं ले चलो। अचानक से पहुंचे कब्र के पास। कहा ये कब्र पे नजर डाली। कहा सुन, इस कब्र के अंदर 1000 साल पहले एक इंसान को दफन किया गया था जो दुनिया में गाना गाता था, बजाया करता था, ढोल ताशे बजाया करता था। अगर तू कहे तो इसे ढोल ताशों के साथ जिंदा कर दूं, और अगर तू कहे तो इसे ही जिंदा कर दूं। कहता है ठीक है, ढोल ताशे के साथ जिंदा कर दीजिए, मुर्दा गाता बजाता जिंदा हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खड़ा हो जा, मुर्दे की तरफ ठोकर मार कर कहते हैं, तारीख शाहिद है अब्दुल कादिर जीलानी की ठोकर से वो मुर्दा अपनी कब्र से गाता बजाता बाहर आ गया। और मेरे अब्दुल कादिर ने बताया, ए नादान, जब उनके गदा भर देते हैं शाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम जिंदा हो गया मुर्दा। मैं कहना चाहता हूँ यजीदियों, जिसका बेटा मुर्दा जिंदा कर सकता है, उसका बाप जिंदों को मुर्दा भी कर सकता है। अगर इशारा कर देते तो सारी यजीदी फौज वहीं खड़ी की खड़ी दफन। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो इम्तिहान था। वहां ये बताना था कि कोई ये ना समझे कि नबी ने अपने बच्चों को नाज़ो नेमत में पाला है। आज का पीर 2-3 हजार, 4-3, 5 हजार, 10 हजार मुरीद करने के बाद एयर कंडीशन कमरे में रहना शुरू कर देता। बढ़िया गाड़ी उसके पास होती है। क्यों? क्योंकि 5000, 1 लाख मुरीद है। अगर 10-10 रुपया भी देंगे तो बहुत हो जाए, 100 देंगे तो बहुत हो जाएगा। और उसके बाद नाम है कि हम फला हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, फला हैं। सच्चे हुसैनी और सच्चे दीन के सिपाही हाँ अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसी कब्रों में सो जाएं, लेकिन हजरात दीन की खातिर धूप की तपिश को भी बर्दाश्त करते हैं। वो दीन की खातिर मदारिस के खाने को भी खाते हैं। वो दीन की खातिर अपने कपड़ों पे बेरंग में लगा लिया करते हैं। वो दीन की खातिर मस्जिदों में जाकर के बाजमात नमाज अदा करते हैं। आज तो खानकाहों में चले जाओ, खानकाह में चले जाओगे, मजार पे होके आ जाओगे, मस्जिद में नमाज पढ़ लोगे, लेकिन सज्जादा साहब नजर नहीं आएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नमाज का तो मामला यह है कि जमात से वाजिब है और नमाज पढ़ना फर्ज है। मेरा मुर्शिद जिसे दुनिया बहर इरफान कहती है, जब उनके रास्ते में बारिश के बाद इतना पानी भर जाता था, उसके बावजूद भी अपनी सारी नमाजें मस्जिद में अदा करके बताता था। और कहते थे अगर हम फर्ज छोड़ेंगे तो मेरे मुरीद नमाज छोड़ देंगे, अगर हम नफल छोड़ेंगे तो मेरे मुरीद सुन्नत छोड़ देंगे, अगर हम सुन्नत छोड़ेंगे तो मेरे मुरीद फर्ज छोड़ देंगे। अगर आप उस शाहे हिदायत ने नमाजों को अदा करके बताया कि सच्चा दीन वाला वो है और सच्चा पीर वो है जो अल्लाह की बारगाह में सजदे करता है। हुसैन से पूछे कोई कैसे तकलीफें बर्दाश्त की, करबला पहुंच गया काफिला, बार बार कह रहे हैं यजीदियों पहचान लो तुम किससे मुकाबला करना चाह रहे हो। जब देखा कि यजीदियों के समझ में नहीं आएगा, रात का सन्नाटा था, मेरे हुसैन सबको समझा रहे थे चले जाओ तुम लोग, कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से तुम्हें भी तकलीफ हो जाए। सारे लोगों ने जवाब दिया नहीं हुजूर, आप छोड़ के
نہیں جائیں گے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کوئی نہیں گیا، سب کے سب وہیں رہے، سب لوگ وہیں رہے۔ اور صبح کا وقت ہوا، جب 10 محرم آئی تو پھر میدان سجا، اور آخر میں میرے امام پہنچے ایک بار اور کہتے ہیں دیکھو ہم تمہارے نبی کے نواسے ہیں، تم ہمارے خلاف تلوار اٹھاتے ہو کہ جنت کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ طرح طرح کے امام حجت کے بھی جملے کہہ رہے ہیں، بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، لیکن یزیدی باز نہیں آ رہے تھے۔ حضرات جب باز نہیں آئے تو پھر میرے آقا حسین کے شہزادے میدان کار پہلے تو جتنے ساتھ تھے وہ سب ایک ایک کر کے آتے گئے، ایک ایک کر کے آتے گئے، اور نہ جانے کتنی یزیدیوں کو جہنم رسید کر کے حضرات وہ چلے گئے، وہ بھی شہادت کا جام پی گئے۔ آخر میں حضرات امام حسین کے بچوں کی باری آ گئی، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم کی شہادت تو آج بھی چمکتی ہے۔ حضرات جس وقت قاسم میدان میں پہنچے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں۔ شاعر کہتا ہے وہی پیارا شعر، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرات سب سے بڑے پہلوان سے کہا گیا جاؤ مقابلہ کرنے، کہتا ہے ہم ان کا مقابلہ کریں، یہ تو ہماری توہین ہوگی۔ کہا اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، ارزد نام کا پہلوان تھا، حضرات اپنے 4 بیٹوں کو باری باری بھیجتا ہے۔ امام قاسم نے سب کو جہنم رسید کر دیا۔ بہرحال یہ سب ہوتا رہا، آخر میں امام کی باری آئی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے جب میدان میں آئے تھے، اللہ اکبر، اتنے بڑے بدبخت لوگ ہوں گے، اتنے بڑے نالائق لوگ ہوں گے۔ ہر انسان اپنے بڑوں کے گھر والوں کی عزت کرتا ہے، لیکن کیسے بھوکے تھے وہ لوگ لالچ کے، کیسے دنیا کے کتے تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ آخر میں پھر میرے امام کہتے ہیں اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ، ابھی حسین باقی ہے، ابھی تمہاری سب کی بخشش کرا سکتا ہے۔ اگر حسین کے خون میں اپنے ہاتھوں کو خون آلود کر دیا تو پھر تمہارے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں سمجھ میں آئی، حسین کے اوپر حملے شروع ہو گئے۔ حسین کا بھی معاملہ یہ تھا، حضرات اگر میدان کا نقشہ کھینچا جائے تو میدان کا نقشہ تو وہی کھینچ سکتا ہے جس نے دیکھا ہوگا، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ علی کا بیٹا تھا، وہ فاطمہ کا بیٹا تھا، وہ نبی کا شہزادہ تھا، وہ ذوالفقار حیدری کا امین تھا، وہ آقا علی کی طاقت کا شہسوار تھا، وہ فرزند علی تھا، وہ علی کا بیٹا تھا۔ اور علی کی شان یہ تھی کہ جن کی طاقتوں کا جواب نہیں ملتا ہے، کمزور اگر نعرہ حیدری لگاتا ہے اسے بھی طاقت مل جایا کرتی ہے، تو علی کے بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال نہ جانے کتنوں کو جہنم رسید کیا، آخر میں جام شہادت پی لیا۔ جام شہادت پینے کے بعد حسین نے اپنے سر کو کٹانے کے بعد جب ان کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا، کٹانے سے پہلے ہی آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا تھا، سر کو سجدے میں رکھ کے ہمیں بتایا تھا لوگوں تلواریں بھی کھنچ رہی ہو تب بھی سجدے کو نہ چھوڑیے گا، تلواریں بھی نکلی ہو تب بھی سجدوں کو نہ چھوڑیے گا۔ بہرحال امام حسین نے سجدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے سر کو تن سے جدا کروا دیا، کٹ گیا میرے امام کا سر۔ دنیا سوچ رہی ہے کہ اب تو یہ مر گیا نعوذ باللہ، لیکن حضرات وہ مرا نہیں ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرات اور میں کہوں گا کہ جو حسین کو زندہ نہ مانے، جو حمزہ کو زندہ نہ مانے، جو عمر کو زندہ نہ مانے، جو مصعب ابن عمیر کو زندہ نہ مانے، جو شہداء کو زندہ نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کے۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسے کیسے زندہ ہے، یا سر تو کٹ گیا ہے لیکن زندہ کیسے ہے، ہر تو الگ ہے لیکن زندہ کیسے ہے، ان کے تو ہاتھ الگ ہیں تو ان کے زندہ کیسے ہے، ان کے جسم پر تو گھوڑے ہو چکے ہیں کہ زندہ کیسے ہے۔ حضرات یہ کسی مولوی کا ایمان نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، بلکہ حسین کی زندگی، علی اکبر کی زندگی، علی اصغر کی زندگی، قاسم کی زندگی، عمر و عثمان و علی کی زندگی، مصعب و عبداللہ کی زندگی، حضرت حمزہ کی زندگی کا ثبوت میرے رب کا قرآن مقدس دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَا
नहीं सकते। अब कोई सोच रहा होगा अच्छा कह नहीं सकते हो सकता है जिंदा है लेकिन इज्जत के लिए उन्हें कह नहीं सकते हो, जिंदा नहीं है लेकिन कह नहीं सकते हो क्योंकि उन्होंने अपना सर इस्लाम के लिए कटाया है। हज़रात ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इज्जत के तौर पर मेरे रब का कलाम यही खामोश नहीं हुआ, आगे रब ने फरमाया लोगों वहां कहने पे पाबंदी थी, सुनो वला तासबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मार दिए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, उन्हें सोचना भी ना मर गए, वो जिंदा है और ऐसे जिंदा है कि अल्लाह ताला उन्हें रोजी भी अता करता है। और जो कुरान का मुनकिर है वो झूठा है, वो मोमिन। तो जब सब जिंदा है तो झूम झूम कर उनके जिक्र किया करो और कहा करो लोगों वो मातम करे जिनका हुसैन मर गया है, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, अब भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। हमेशा कहा करो हुसैन भी जिंदा है, अली असगर भी जिंदा है, अली अकबर भी जिंदा है, कासिम भी जिंदा है, मुस्लिम इब्ने औसजा भी जिंदा है, तमाम शोहदाए करबला जिंदा है, तमाम शोहदाए उहद जिंदा है, मेरे आका के चचा जान हजरत हमजा भी जिंदा है, हजरत मुसअब इब्ने उमैर भी जिंदा है, हजरत अब्दुल्लाह भी जिंदा है, मेरे आका के वो सहाबी जो बदर के मैदान में शहीद हो गए वो सब भी जिंदा है। हजरात अजीब मामला है, देखो तो सही समझने की कोशिश करो, अजीब मामला है। कुरान इन्हें जिंदा कह रहा है और लोग मानते भी हैं लेकिन कहते हैं नबी मर गए नौज़बिल्ला, नबी मर गए नौज़बिल्ला। हजरात मामला ये नहीं है, कसम खुदा की जब ये सारे उम्मती जिंदा है तो उम्मतियों का नबी तो बदरजाए औला जिंदा है, तभी तो हम कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। तो हुसैन जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। और देखो आज कहां कैंसरी है और कहां करबला है, आज यहां भी हुसैन का तस्करा है, दुनिया के कोने कोने में हुसैन का तस्करा है, मुसलमानों में भी तस्करा है, गैर मुस्लिमों में भी तस्करा है, अखबारों में भी तस्करा है, मस्जिदों में भी तस्करा है, मदरसों में भी तस्करा है, जलसों में भी तस्करा है, हर जगह तो तस्करा ही तस्करा हो रहा है। हज़रात ईमान का तस्करा हमेशा चलता रहेगा। आखिर में दो तीन बातें आपसे ये करना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग तकरीर सुन के सिर्फ मनोरंजन तो करते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। ये आखिर हमारी आदत कब जाएगी? मैं बस 10-5 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से उठिए, तहैया करिए, मुहर्रम में बहुत सी खुराफात चल रही है और सब कुछ करने लगे हैं लोग, इन सब से बचना चाहिए। हमारे मुआशरे में हम आपके गांव के नौजवान बहुत से ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं तो उनकी बातों से लगता है कि बड़े ये हमदर्द है। अल्लाह ताला उनका जितना सलामत रखे और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको अपने गांव को संभालना है, अगर वाकई संभालना तो देखिए एक अच्छा कंट्रोल पैनल तैयार करिए, एक अच्छा कंट्रोल पैनल तैयार करिए जो हमारे और आपके सबके लिए अच्छा ही कर। अगर कोई शराब पीता है तो उसका बाइकाट किया जाए, अगर कोई जुआ खेलता है तो उसका बाइकाट किया जाए, अगर कोई किसी पर गलत नजर उठाता है तो उसका बाइकाट किया जाए, अगर चोरी करता है तो उसका बाइकाट किया जाए। अगर हम सिर्फ पैसे की बुनियाद पर उसे इज्जत देंगे तो फिर और लोगों का हौसला बुलंद होगा। ये पैसा कमाओ फिर कुछ भी करो, लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे। पैसा अच्छा ही नहीं होता, अच्छा इंसान का कैरेक्टर और किरदार है। हमारे यहाँ नौजवान भी बुराइयों के शिकार हैं, नौजवान बच्चियां भी बुराइयों के शिकार हैं। हैरत तो ये है कि आज के दौर में नौजवान लड़का लड़की बनना चाहता है, नौजवान लड़की लड़का बनना चाहता है। बड़ा अजीब दौर है। लड़का चाहता है इतने बड़े बड़े बाल हो, कभी ये है कभी तो अब तो वो रिंग कानों में अपने पहन लेते हैं तो बिल्कुल अजीब और गरीब लगते हैं। एक मुखर्रिर साहब वो कहते हैं पीछे तो समझ में नहीं आता है कि जब वो चलते हैं अगर उन्हें पीछे से देखो तो समझ में ही नहीं आता है कि आप जा रहे हैं या आपा जा रहे हैं। यह हालत है। ये सारी बुराइयां समाज में जन्म ले रही हैं और हमें वही समझना। हम अपने नबी के तरीकों को भूले हुए हैं, हमारे पास टोपियां नहीं, हमारे पास दाढ़ियां नहीं, हमारे पास हराम खोरी आ गई, हलाल से तो हम दूर हो गए।
اور جو انسان حلال کے لقمے کھاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی نسل میں اس کا اثر ضرور دکھائی دیتا ہے۔ شرابی انسان کے بیٹے میں کہیں نہ کہیں برائی ضرور آئے، چوری کر کے سود بیاج لینے والے انسان کے گھر پہ کچھ نہ کچھ برائی ضرور آئے، حرام کا پیسہ کھائے گا تو ظاہر بھی آپ کہیں نہ کہیں تو حرام کا اس کا اثر دکھائی دے گا۔ حلال کی طرف آؤ، ایک لقمہ کم کھاؤ لیکن حلال کھاؤ۔ حرام کھاؤ گے تو آپ کی نسلوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ آپ کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ قطرہ بنے گا، اور جب خون کے قطرے بنیں گے تو آپ جب پڑھیں گے میڈیکلی، جب اس کا پورا اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان خون کے قطروں سے اس کے بعد انسان کا نطفہ بنتا ہے جسے ہم لوگ اسپرمز بولتے ہیں، اور اسی کے ذریعے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس ناپاک خون کا اثر اس کے اوپر آتا ہے۔ معاشرے کو اچھا کرنا ہے تو ان برائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ٹائم ہو رہا ہے، میں آخر میں ایک مثال آ گئی، اس پہ یاد تو میں دے دوں اور اس کے بعد ختم کروں، دے دوں بتا دوں، سن سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ سنا دیں؟ ایک جگہ ہم تقریر کر رہے تھے تو ایسے بیٹھے تھے اور ہمارے یہاں پہ صاحب کرسی ڈالے بیٹھے تھے، داماد پورا کنٹرول میں ہے، اس کے لیے نہیں کرا رہا ہے کہ داماد نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ہماری لڑکی اور گھر والوں کو دیکھتا ہے اور اپنے ماں باپ سے تعلق نہیں رکھتا۔ داماد تو انسان کا اچھا کرنا چاہتا ہے اور بیٹے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ارے میاں تم کسی کے بیٹے کو اپنا داماد بنا کے کیپچر کیے ہو تو تمہارا بیٹا بھی تو کسی کا داماد ہے، تو پھر کیا داماد کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے؟ نہیں، داماد تو کبھی کبھی کام آئیں گے، بیٹا ہر وقت کام آئے۔ معاشرہ اتنا اچھا کیا جائے کہ داماد بیٹے کی شکل لے لے اور بیٹا داماد کی شکل لے لے، بہو بیٹی کی شکل لے لے اور بیٹی بہو کی شکل لے لے، تب معاشرہ ایک دم اچھا ہو جائے۔ اچھا کیسے ہوگا؟ اب یار یہ والی باتیں جب آ جاتی ہیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے، میں کھینچوں گا نہیں، ورنہ آپ لوگ ہنسیں گے زیادہ، سمجھیں گے کم، کیونکہ اس طرح کی باتیں آدمی ہنستا زیادہ ہے، سمجھتا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بس یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو اگر اچھا کرنا ہے تو انسان کو نیک بننا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا۔ مسلمان کسی کٹر پنتھی کا نام نہیں ہے، مسلمان ایک اچھے انسان کا نام ہے۔ مسلمان کے لیے چوری حرام ہے، مسلمان کے لیے زناداری حرام ہے، مسلمان کے لیے کسی غیر کی بیٹیوں پر نظر ڈالنا حرام ہے، مسلمان کے لیے حرام کا مال کھانا حرام ہے، رشوت لینا مسلمان کے لیے حرام ہے، ناجائز پیسہ لے کر کے کھانا حرام ہے، کسی کے کھیت سے اٹھا کر کے ایک دانہ بھی کھا لینا حرام ہے۔ حضرات ہمارا دین یہ درس دیتا ہے کہ کسی کا دانہ بھی اگر آپ نے کھایا ہے تو اس کا بھی حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حضرات جب ناجائز سود خوریاں، ہمارا اسلام اس سے منع کرتا ہے، بزنس میں بھی میرے اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے، اور لوگوں نے تو جھوٹ کو بزنس کا بنیاد بنا دیا ہے، بزنس میں بھی جھوٹ اور دھوکہ۔ ہمارے اسلام کا رول ہے، ہمارے یہاں وہی پیسہ جائز ہوتا ہے جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو۔ اگر جھوٹ اور دھوکہ ہے تو پیسہ کبھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ حضرات دیکھو، ایک میں مثال دے دوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں۔ ایک بڑا نوجوان انسان ہے، بڑا خوبصورت انسان ہے، دریا کے کنارے سفر کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اسے افطار کے لیے کچھ چاہیے، افطار کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرات اسے اچانک دکھا دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اس نے اس سیب کو اٹھایا اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوا اور سیب کو کھایا اور اس نے افطار کر لیا۔ ہمارے یہاں اگر کسی کو روڈ پہ کوئی چیز پڑی مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے جائز ہے نا، وہ سمجھتا ہمارے لیے جائز۔ ہماری بات سنیے گا بڑی غور سے، اور ایک بات اور بتا دیں، چاہے ہم تقریر کرنے والے مولانا ہوں اور چاہے آپ سننے والے عوام ہوں، اگر ہم گناہ کریں گے تب بھی بھگتنا پڑے گا، آپ کریں گے تب بھی بھگتنا پڑے گا۔ ہر انسان کو چاہیے اپنی فکر کرے۔ ہم آپ کو سمجھا اس لیے دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارا حق ہے، کچھ اللہ نے عطا کیا آپ تک پہنچا دیں، ہم عمل کریں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی عمل کر لے، کامیاب ہو جائے۔ تو نوجوان نے اس آم کو اٹھایا اور آم سے افطار اتنے غور سے سنو گے تو انشاءاللہ کل ہی تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ آم کو اٹھایا تو پھر تھوڑا دور سے تو سنو یار، ہم کہہ رہے سیب اٹھایا، بات کریں آم تو کریں ہاں کر لیا، ہاں کر لیا۔ ایک صاحب نے پوچھا یہ تو آم کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے کہ ادھر سے سنو ادھر سے
نکال دیں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں کانوں کے بیچ میں ایک دماغ ہے, اس سے سوچیے, مینٹلٹی کو امپروو کریے اور اس کے بعد کچھ بننے کی کوشش کریے. شہزادے نے اس سیب کو اٹھایا, گرفتار کر لیا. دل میں اچانک خیال آیا کہ سیب تو کھا لیا ہے, سیب کے مالک سے اجازت لی ہے, سیب کھا کس کا؟ تم نے تو کھا لیا. دل میں کھلبلی مچی. اب سوچتے ہیں کہ یار سیب تو ناجائز ہے ہمارے لیے, اگر اس سے خون بنے گا, اس سے نطفہ ہوگا اور اس سے ہماری اولاد پیدا ہوگی, اولاد پہ غلط اثر جائے گا, ہم بھی گنہگار ہوں گے, ہماری اولاد پہ بھی غلط اثر پڑے گا, تب تو معاملہ گڑبڑ ہوتا چلا جائے گا. پریشان. ہمارے یہاں تو مونگ پھلی خریدیں گے تو جب تک وہ تولے گا 2-4 تو کھا جائیں گے اٹھا کے. سگاڑا لینے جائیں گے تو ایک تو کھا ہی لیں گے اٹھا کے, ہے نا. مٹھائی لینے جائیں گے زیادہ شادی کے لیے تو کیا کہ پہلے چیک کراؤ. اگر دکاندار اپنے ہاتھ سے دے گا تو جائز ہے, اور اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو اس کا ایک دانہ بھی ہمارے لیے جائز. سیب کھا لیا, ہلچل مچ گئی. اب سفر سے دھیان ہٹ گیا, ادھر چل رہے ہیں جدھر سے سیب بہتا ہوا. بہت دور جانے کے بعد دیکھا ایک سیب کا باغ ملا. اس کے مالک کے پاس پہنچا, اس نے دیکھا سیب لگے ہوئے ہیں, اس کی برانچز ندی پہ لٹک رہی ہیں اور اس میں سیب لگے. انہیں خیال آیا اسی پیڑ کا سیب ہوگا اور اسی باغ سے بہ کر کے اسے آیا. باغ کے مالک کے پاس پہنچا, ہوتے حضور غلطی ہو گئی ہے. کیا غلطی ہو گئی؟ کہا آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کھا لیا. سیب کے باغ کا مالک بھی حیران کہ یار اپنے یہاں دیکھو, آم کے باغ میں اگر رات 12 بجے چوکیدار غائب ہو جائے تو آندھی آ جائے تو آم غائب ہو جاتے ہیں. گاؤں میں بھٹوں کے کھیت میں کنارے چارہ بویا جاتا ہے کہ بھٹے روڈ کے کنارے رہیں گے تو کوئی بھی توڑ کے چلا جائے گا. ہوتا ہے نہیں؟ اور وہاں وہ سوچ رہا ہے یار یہ کیسا انسان ہے, کہاں سیب کھایا ہوگا, کہاں ماس کرانے آیا. سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان. کہتا ہے سیب تو معاف کر دیں گے لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم میرے باغ کی رکھوالی کرو گے. کتنے دن کا؟ 12 سال. ایک سیب کی خاطر 12 سال. لڑکا حیدرآباد میں 12 سال رہے گا, 4 منزل عمارت کھڑی ہو جائے گی, تم ایک سال کی خاطر 12 سال برباد کرو گے. نوجوانی تو 12 سے 20 سال کی ہے, سب اس کو تمہیں دے دیں گے تو ہمارا کیا بچے گا؟ ہم تمہیں کوئی ہوتا تو ٹھوکر مار کے چلا تھا, لے جا اپنا سیب, نہیں معاف کرانا. لیکن معاف کرانے والا بندہ بڑا اہم انسان تھا. کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے باغ کی رکھوالی کریں, لیکن سیب سنائی دے رہا, سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ میں کھا تو نہیں رہے, وقت زیادہ ہو گیا نا. 12 سال باغ کی رکھوالی کر لی, پھر پوچھے گا حضور سیب معاف کر دیجئے. کہا سیب اب بھی معاف نہیں ہوگا. اب کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو پیروں سے بھی معذور ہے, ہاتھوں سے بھی معذور ہے, آنکھوں سے بھی معذور ہے, کانوں سے بھی معذور ہے اور زبان سے بھی معذور ہے. اگر اس سے شادی کرو گے, زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو گے تو سیب معاف ہوگا, ورنہ سیب معاف نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہمیں تمہیں کوئی نیک ہوتا 12 سال والی شرط کو ایکسپٹ کر لیتا, لیکن یہ والی شرط 1 انچ لمبائی کم ہوتی ہے تب تو رشتہ اٹک جاتا ہے. اگر کہیں ہلکی سی کمی رہ جائے شادی براتیں واپس ہو جاتی ہیں. دونوں طرف, لڑکے کی طرف بھی لڑکی کی طرف, دونوں طرف ماحول خراب ہے. جہیز کم ملے تو رشتہ کینسل. لڑکا اگر تھوڑا سا آنکھ سے بیکار ہے تو رشتہ کینسل. کسی نے جھوٹ ہی لگا دی کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے تو رشتہ کینسل. اللہ اکبر, رشتہ دولت کی وجہ سے ہونے لگا. اگر دین کی خاطر ہوتا تو آج لاٹھی چلانے والے بچے اور ماں باپ کو ستانے والے بچے نہیں ہوتے, بلکہ ماں باپ کے قدم کو چومنے والے بچے ہوتے. دیکھو حضرات, جب دین کی خاطر شادی ہوتی ہے, دیوانہ کہتا ہے اگر سیب معاف کرانا ہے تو شادی کر لو میری بیٹی سے. عرض کرتے ہیں اگر سیب معاف کرنے کے لیے شادی شرط ہے تو یہ اسے بھی منظور کرتا ہے. کر دو میری شادی. اللہ اکبر, شادی کر دی گئی.
سیب معاف کر دیا گیا. نوجوان اپنے کمرے میں پہنچتا ہے, اس لڑکی سے ملاقات کے لیے پہنچتا ہے. اچانک لڑکی کی دیکھا شوہر آ گیا, کھڑی ہو جاتی ہے اور سلام کرتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حیران ہے, انہوں نے تو کہا تھا زبان سے بیکار ہے, بول نہیں پاتی ہے. انہوں نے تو کہا تھا آنکھوں سے بیکار ہے, دیکھ نہیں پاتی ہے. انہوں نے تو کہا تھا پیروں سے معذور ہے, چل نہیں پاتی ہے. یہ تو کھڑی بھی ہے, دیکھ بھی رہی ہے, بول بھی رہی ہے. ایک سے کھایا تھا, اتنا سب کچھ کرنا پڑا. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, ضروری نہیں. ایک سے کھایا تھا تو اتنا کرنا پڑا, کہیں کسی غیر لڑکی کو ہاتھ لگا دیا تو نہ جانے کیا کرنا پڑ جائے گا. اللہ اکبر. بیٹھتے ہیں دروازے سے, سر ٹکرایا دروازے سے, سر سے خون جاری ہو گیا, اب رات جاری ہو گیا خون. باغ کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں حضور بیٹی بدل گئی ہے. باغ کے مالک مسکرائے, کہا بیٹا بیٹی بدلی نہیں ہے, وہی تیری زوجہ ہے. کہا حضور وہ تو چاند سا چہرہ ہے. کہا میرے بیٹے تیرا جیسا انسان نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا, کہیں نہ ملا. اللہ نے تجھے میرے پاس بھیج دیا ہے, تو ہی میرا داماد ہے, وہی تیری زوجہ ہے. کہا پھر جھوٹ کیوں بولا تھا, آپ نے تو ایسا ایسا بتایا تھا. کہا میرے بیٹے میں نے جھوٹ نہیں, بات کو تھوڑا گول کر کے کہہ دیا تھا. اصل میں معاملہ یہ تھا, میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھا اس لیے کہہ دیا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں تھا. میں نے اپنے بیٹی کو ہاتھوں سے لیے کمزور اس لیے کہہ دیا تھا, آج تک اس نے ہاتھوں سے حرام کام نہیں کیا تھا. پیروں سے معذور اس لیے کہہ دیا تھا کہ آج تک اس کا پیر حرام کام کے لیے اٹھا نہیں تھا. میں نے اپنے بیٹی کو زبان سے معذور اس لیے کہہ دیا تھا, آج تک حرام الفاظ اس کے زبان سے نکلے نہیں تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جاؤ بھائی تیری زوجہ ہے. چلے گئے, زوجہ کے ساتھ رہنے لگے. چند دنوں کے بعد, اب سنیے گا حضرات, دیکھو بہت غور سے سنیے گا, بہت غور سے سنیے گا, اس پوائنٹ کو مس نہ کریے گا. حضرات دیکھو تو صحیح, یہی وہ زوجہ ہے جو حرام سے بہت دور ہے, اور یہی وہ شوہر ہے جو ایک سے دکھا دے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, حرام سے بچنا ہے. وہ لوگ ہوش ناخن لے جو بڑے بڑے ادھیکاری بننے کے بعد ٹیبل کے نیچے سے لاکھ لاکھ 10 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. نادانو, اسلام کا درس دیکھو, میرے نبی کا پیغام دیکھو, میرے نبی کا شہزادہ, میرے نبی کا جانشین عمر ابن خطاب جو آدھی دنیا کا بادشاہ تھا, اس نے کبھی محل نہیں بنوایا, اس نے کبھی گھر نہیں بنوایا, بے بند لگے کپڑے پہنے تھے, اینٹ کا تکیہ لگایا تھا. ایران و فارس کے بڑے بڑے کمانڈر ان چیف آتے تھے, لہرا ٹھہر کے لگتے تھے, پپانے لگتے تھے. یہ عمر ہے, یہ تو ایک غریب انسان ہے, یہ تو غریب انسان ہے. یہ علی ہے, یہ تو غریب انسان ہے. یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, ہماری تمہاری بربادی کی وجہ ہمارے اعمال ہیں, ہماری شادیاں ہیں, ہماری شادیوں میں بجنے والا ڈی جے ہے, ہمارے بچوں کی پیدائش میں بجنے والا ڈی جے ہے, حرام آوازیں آتی ہیں. وہ دنیا کے فلم انڈسٹریز کے لوگ جو کروڑوں روپیہ پیدا کرتے ہیں, تمہارا 200 400 روپیہ اکٹھا کر کے ان کے کروڑوں ہوتے ہیں. ایک فلم بنانے کے بعد نہ جانے کہاں کہاں گھومنے جاتے ہو. نادانو, فلم میں پیسہ نہ خرچ کرو, کبھی خرچ کرنا ہو تو ان کو 400 کا تحفہ اپنے والدین کے بارگاہ میں پیش کر دو گے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. دین کے درس کو سمجھو. دین بہت اہم چیز ہے اور اسے بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے. 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ میں USA میں حملہ کیا گیا تھا. پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی, اسلام از دا ریلیجن آف ٹیررزم, اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے. لیکن جب اس انگریز قوم نے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کیا تھا, تب ان کی زبانوں پہ آیا تھا اسلام از دا ریلیجن آف ٹیررزم. یہ تو رانگ ہے, اصل تو یہ ہے کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس. اسلام تو رحمت و شفقت کا مذہب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پڑھے تاریخ کو ہم اور آپ. حضرات یہ ہے میرے دین, نبی کا دین. وہ انسان جس نے سیب کی خاطر سب کچھ قربان کیا, اور وہ عورت جس نے کبھی حرام کام. دونوں ساتھ رہنے لگے, میاں بیوی ہے, ساتھ رہتے ہیں, رہتے 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 کچھ دن گزر گئے. اب تھوڑے دن کے بعد گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں. وہ لوگ تعویذ بنوانے والے اپنے بچوں کے لیے بچپن میں بگاڑ کر بڑے ہو کر کے انہیں سنوارنے والے بچے شرابی بن جاتے ہیں, پھر روتے ہیں. اس پہ صرف ان کا قصور نہیں ہے,
ہمارا تمہارا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی پرورش کیسی کی. دیکھو حضرات، یہ شہزادہ ہے اور وہ شہزادی ہے، دونوں لوگ رہتے ہیں، گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں. بچہ پیدا ہو گیا ہے. جب بچہ پیدا ہوا تو نہ میرے بھائیوں، میرے مسلمان نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، سنو اور دنیا کو سناؤ، وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ بغداد کا تاجدار غوث اعظم دستگیر تھا، جو ان ماں باپ کے جنم سے جنم لے رہا تھا. ان ماں باپ کے پیٹ سے آیا اور بتایا، لوگوں اگر باپ اچھا ہو تو بیٹا اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے، ماں نیک ہو تو بیٹا بھی کائنات کا تاجدار بن کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس مولانا ابو جانا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے یہاں شادیوں میں بلیٹ پہلانا بلیرو سب چلتا ہے، لیکن ہمارے اسکول کے بچے کی فیس ہم سے جمع نہیں ہو پاتی، اور پھر ہم کہتے ہیں تباہ ہو رہے ہیں، مودی جی پریشان کر رہے ہیں. نہیں، کوئی نہیں پریشان کر سکتا ہے. انسان کو پریشان اس کے کارنامے کرتے ہیں. ورنہ حضرات، ایک دور تھا کہ اسی ہندوستان میں ایک دیوانہ آیا تھا جسے دنیا معین الدین کہتی تھی. جدھر جاتا تھا لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی چلی جاتی تھی، ہر کوئی تعریف کرتا تھا. اور آج بھی اجمیر کی سرزمین پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اس کے دربار میں جھک کر کے یہ بتاتے ہیں، اگر انسان اچھا ہو تو لوگ مذہب نہیں دیکھتے ہیں، اس کی اچھائی کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا کرتے ہیں. اور ہم سوچتے ہیں چوری بھی کریں، شراب بھی پیئیں، جوا بھی کھیلیں، سٹا بھی لگائیں. IPL کے نام پر کروڑوں کا سٹا لگانے والے مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر یہ کڑوی باتیں سننے کا آپ کے اندر جذبہ ہے تو ہمیں دوبارہ بلا لیجیے گا، ورنہ الحمدللہ ہمارے لیے جلسوں کی کمی نہیں ہے. ہم اگر سٹا کھیل کر کے سوچیں کامیاب ہو جائیں گے، قسم خدا کی قیامت تک کامیاب نہیں ہوں گے. ہم اگر اپنے ماں باپ کو گالی دے کر کے کامیاب ہونا چاہیں، ٹوپی لگا کر کے صرف ایک دن ملا کر بیٹھ کے کامیاب نہیں ہوں گے. حلال کھانا پڑے گا، نبی کے دین کو ماننا پڑے گا، والدین کی عزت کرنا پڑے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے ملک سے محبت کرنا پڑے گی، اپنے ملک کے شہریوں سے محبت کرنا پڑے گی. لاکھ تم سے لوگ نفرت کریں، تم محبت کا پیغام دو. کب تک کے لوگوں کی نفرتیں آگے آئیں گی؟ انشاءاللہ ایک دن تمہاری محبت کے آگے ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی. وقت بہت ہو گیا، اتنا سوچا بھی نہیں تھا، بس یہی اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے کینسری کے تمام بھائیوں کو سلامت رکھے اور دین و دنیا کی